السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ویڈیو. اور ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ. اور آج جو ویڈیو کا پرپس ہے وہ ہے واٹ از یور ایکسکیوز. میں آج آپ سے اپنی روٹین شیئر کروں گا جو میں نے آلموسٹ 13 to 14 منتھس کی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ سے میرا ایک سوال ہوگا کہ یہ سب کرنے کے باوجود اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے، اور اگر میں جا سکتا ہوں تو آپ لوگ کیوں نہیں جا سکتے. سچویشنز اینڈ کنڈیشنز ہر بندے کے لیے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، لیکن میں اپنے طور پہ آپ کو دکھاؤں گا کہ جو میرے لیے مشکلات تھیں میں نے ان کو کس طرح ہینڈل کیا، اور اپنی جرنی کے لیے میں کیسے پیسے اکٹھے کرتا ہوں. تو روٹین سٹارٹ کرنے سے پہلے آ گیا ہے ناشتہ امی کے ہاتھ کا. پہلے کریں گے ہم ناشتہ اور اس کے بعد نکلیں گے ہم اپنے ڈیوٹی پہ. اور ڈیوٹی میں میرا جو ہے آج آؤٹ اسٹیشن جہاں پہ میں نے جانا ہے، جس طرح میری ورکنگ ہے وہ ہے چونگ اور مولن وال. وہ تقریباً لاہور سے آلموسٹ سمجھ لیں کہ ادھر جانے میں کوئی 45 منٹ لگ جاتے ہیں ایوریج نا. تو ملتا ہوں آپ کو رستے میں اور دکھاؤں گا سارا رستہ انشاءاللہ. ادھر پہنچ کے باقی مزید بات کرتا ہوں. ناشتہ از اینڈ اینڈ ڈیوٹی از اباؤٹ ٹو اسٹارٹ. اور ہم چونگ اور مولن مال جائیں گے بائک پہ. اور بائک پہ جانے سے پہلے کچھ ضروری چیزیں ہیں، وہ یہ کہ ہیلمٹ اور باقی یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنی سیفٹی اس کا ضرور خیال رکھیں. اور لاہور میں ویسے ہی لائسنس اور اس چیز کی بڑی سختی ہے نا ہیلمٹ وغیرہ کی. تو جانے سے پہلے کچھ ضروری سامان ہے وہ اگر لگا لیا جائے تو سفر ذرا اچھا گزرتا ہے. خیر ملتا ہوں انشاءاللہ آپ سے اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں رستہ. اور یہ ہمیں ہماری ڈیسٹینیشن پہ پہنچے میں 44 منٹس بتا رہا ہے، لیکن آلموسٹ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے کیونکہ ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے. تو چلیں آپ کو دکھاتا ہوں میں اپنا سفر جو میری ڈیلی روٹین ہے. اور بائک نکال رہے ہیں ہم باہر اور سفر کرتے ہیں شروع. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. امی ابو کی دعاؤں سے سفر کرتے ہیں شروع. آج ماشاءاللہ موسم بہت ہی اچھا ہے، دھوپ نکلی ہے، سفر کرنے کا بہت مزہ آئے گا اور زیادہ سردی نہیں لگے گی. ٹاؤن سے نکل آئے ہیں باہر اور اب ہم داخل ہو رہے ہیں لاہور کی حدود میں. اور ہمارا ٹریول کرنے کا کچھ جو سنیریو وہ اس طرح ہے کہ ہم راوی برج کو کراس کریں گے اور اس کے بعد ہم داخل ہوں گے بن روڈ. بن روڈ کا بہت ہی برا حال ہے جو دیکھ سکتے ہیں آپ. انڈر کنسٹرکشن کی وجہ سے بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہاں کو آنا ہے کہاں کو جانا ہے، کون سی بائک کون سی چنچی کہاں سے آئے گی اور کہاں سے جائے گی. ہماری اٹینڈنس کا سینیریو کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم نے جو کانٹیکٹ پوائنٹ ہے اس پہ 10 بجے سے پہلے پہنچنا ہوتا ہے. اگر ہم 10 بجے کے بعد پہنچیں گے تو ہم لیٹ کنسیڈر کیے جائیں گے. اس لیے میری بھی کوشش ہے کہ میں بائک جلد از جلد تھوڑی سی تیز چلاؤں اور کانٹیکٹ پوائنٹ پہ پہنچوں، کیونکہ اگر میں کانٹیکٹ پوائنٹ لیٹ ہو گیا تو اس کو میرے لیے جسٹیفائی کرنا بڑا ہی مشکل ہو جائے گا. ٹھوکر نیاز بے کے قریب پہنچ گئے. آفس اور ورکنگ ٹائم ہونے کی وجہ سے رش بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے میرا لیٹ ہونے کی اندیشہ کچھ زیادہ ہے. ملتان روڈ پہنچ گئے ہیں جو کہ مین روڈ سمجھا جاتا ہے. ملتان روڈ سے اب ہم ٹریول کرتے ہوئے سیدھا جائیں گے انشاءاللہ مولن وال. ہماری ڈیوٹی میں ایک ہوتا ہے چھاپا پروگرام. وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارا مینیجر ہمارے سی پی جو ہے کانٹیکٹ پوائنٹ وہاں پہ ہمیں انفارم کیے بغیر پہنچ جاتا ہے اور یہ چیک کرتا ہے کہ ہم واقعی جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں اور جس طرح ہم نے ٹائم پہ پہنچنا ہے ہم ٹائم پہ اپنی ڈیوٹی پہ پہنچے ہیں کہ نہیں. تو اس چیز سے بچنے کے لیے بھی مجھے ٹائم پہ پہنچنا پڑے. ملتان روڈ مین روڈ ہے اور یہاں پہ ہیوی ٹریفک الاؤ ہوتی ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ بائک سائڈ پہ اور سلو چلاؤں تاکہ میں خیر سے سی پی پہ پہنچ سکوں. الحمدللہ سیفلی ریچڈ ایٹ چونگ. اور اب اپنی ورکنگ کرتے ہیں سٹارٹ. اور سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دیتا ہوں. ان شارٹ میری جو ڈیوٹی ہے وہ میڈیکل سیلز آفیسر ہے.
مطلب کہ آپ اس کو میڈیکل ریپ کے نام سے بھی جانتے ہوں گے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے، اپنی جو میڈیسن ہے اس کی اسٹرینتھ اور میڈیسن کا تھوڑا بہت ڈیفائن کرنا ہوتا ہے، اس کا موڈ آف ایکشن وغیرہ اور اس کی اویلیبلٹی وغیرہ سب کچھ ڈاکٹرس کو ویسے تو آئیڈیا ہوتا ہے ہر ایک چیز کا، بس یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت ان کو اپنی کمپنی کے بارے میں بتانا ہوتا ہے، اپنی میڈیسن کے بارے میں، تاکہ ہم اپنی کمپنی کو جو سیلز ہیں وہ جنریٹ کروا کے دے سکیں، کہ مطلب مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ تو ابھی جاتے ہیں ڈاکٹرس کے پاس، تو کال کرتی ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے شاید وہ نہ بھی الاؤ کریں، کیونکہ کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں، کچھ ڈاکٹرس کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ نہ بھی الاؤ کریں، تو اگر نہ کریں گے تو پھر میں ویسے ایک ہلکا سا آپ کو ڈیمو دے دوں گا۔ ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ، اور ڈاکٹر چیمبر میں جانے سے پہلے تھوڑی سی اپنی حالت ٹھیک کرنی ہے، اور اس بیگ میں ہمارے سیمپلز اور لٹریچرز وغیرہ ہوتے ہیں، اور یہ ہمارا ویپن ہے میڈیکل ریپس کا، جس سے ہم ڈاکٹرز کو گائیڈ کرتے ہیں۔ یہ ڈفرینٹ میڈیسنز ہیں اور ان کی اسٹرینتھ اور موڈ آف ایکشن اور ساری ڈیٹیل لکھی ہے، یہ ہم ڈاکٹرز کو دکھاتے ہیں اور ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں سیل جنریٹ کروا کے دیں۔ تو ایک چھوٹا سا ڈیمو دیتا ہوں آپ کو۔ میں سر حسنین شفیق، آئی ایم فرام بیری حسن پاکستان۔ کیسے سر آپ ٹھیک ہیں؟ Sir, our first product is Mesox, which contain azithromycin. Sir, is skin infectious pneumonia or respiratory tract infections के लिए 250-500 और suspension form में available है sir. Sir, second है Movicare diclofenac sodium sir, as a pain killer, complete range में available sir, 50-75-100 gel and injection form sir. Sir, Terlex है Tizanidine में sir, as a muscle relaxant 2 mg 4 mg में available है sir. और sir last में मेरे पास है Bardi, which contain cholic acid for deficiency of vitamin D. جی سر بالکل سر، یہ امپیور فارم میں اویلیبل ہے، یہ دودھ میں ڈال کے پلاتے ہیں۔ جی سر، وہ آپ کی اپنی پریکٹس پہ ہے کہ بچے کو جتنی زیادہ ڈیفیشنسی ہے، جتنی کمی ہے، اس حساب سے آپ 15 دن بعد یا 10 دن بعد اپنی پریکٹس کے حساب سے لے سکتے ہیں۔ سر یہ 180 روپیز میں کوسٹ کرتا ہے سر، ان کے لیے ریکویسٹ ہے سر۔ رائٹ ناؤ وی آر فری فرام چونگ، اور ناؤ وی آر گوئنگ ٹو مولن وال۔ تو اب اگلے ہاسپٹل جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اپنی ورکنگ سٹارٹ کرتے ہیں اگین۔ ہم پہنچ گئے ہیں مولن وال، اور آپ کرتے ہیں یہاں پہ اپنی ورکنگ سٹارٹ۔ ورکنگ از اباؤٹ ٹو اینڈ، اور اب چلتے ہیں واپس لاہور، اور فائنل کنکلوژن جو ہے وہ آپ کے ساتھ وہاں پہ جا کے شیئر کرتا ہوں۔ الحمدللہ گھر پہنچ گیا ہوں خیریت سے، اور اب کپڑے چینج کر کے فریش ہو کے پھر آپ سے ڈسکس کرتا ہوں باقی چیزیں۔ ویلکم بیک، کھانا کھا لیا اور اب ہم ہو گئے ہیں فریش، اور اب میں آپ سے اپنی فائنل کنکلوژن شیئر کرتا ہوں۔ بہت سے کولیگز اور میرے جو ساتھ جاب کرتے ہیں، اور ویسے سوشل میڈیا پہ بڑے لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ سر ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، ہم جاب کرتے ہیں، ہم نے فیملی کو بھی سپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو سر میری بھی فیملی ہے، میں بھی اپنی فیملی کو سپورٹ کرتا ہوں۔ تو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں یہ مائنڈ رکھتا ہوں کہ اگر میرا ایک دوست ہے، وہ 100 پیک بیچ کے 20,000 انسینٹیو اٹھا رہا ہے، تو میں 200 پیک بیچ کے 40,000 انسینٹیو کماؤں، کیونکہ میرے جو ڈریمز ہیں وہ اس سے بڑے ہیں، اور اس کے لیے مجھے پھر جو محنت ہے وہ بھی زیادہ ڈبل کرنی پڑے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ایجوکیشن کے حساب سے جاب اس لیول کی نہیں ہے، تو سر میری ایجوکیشن 16 ایئر ہے، ایم ایس سی وائلڈ لائف مینجمنٹ، تو میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ جاب میرے لیول کی نہیں ہے۔ بس میں کرنا چاہتا ہوں تو میں کرنا چاہتا ہوں، اور میں کروں گا جب تک میں اپنے جو ڈریمز ہیں ان کو فلفل نہیں کر لیتا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹریول بڑا زیادہ ہوتا ہے، ہم سے اتنی دیر بائک نہیں چلتی، یا ہم اتنی دور جا نہیں سکتے،
تو سر یہ ٹریول میں بھی اتنی دور جاتا ہوں. میں نے دسمبر، جنوری، فروری، نومبر دسمبر کی دھند میں بھی میں اتنی دور گیا ہوں، اور جون جولائی کی گرمی میں، رمضان میں روزے رکھ کے بھی میں نے اتنا ٹریول کیا ہوا ہے. اور یہ ٹریول میں نے 2 ٹائم کیا ہوا ہے، مطلب صبح بھی شام بھی، کیونکہ ہم نے ڈاکٹرز کو دن میں 2 دفعہ ملنا ہوتا ہے. تو یہ آلموسٹ میرا ڈیلی کا تقریباً 80 to 100 کلومیٹر بن جاتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا کوئی ایشو ہونا چاہیے آپ کو. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کوشش کرنی پڑے گی آؤٹ آف دا وے جا کے تھوڑی بہت، لیکن کرنا پڑے گا آپ کو کوشش. یہ نہیں کہ اگر آپ سوچیں تو ساری چیزیں آپ کو بیٹھے بٹھائے مل جائیں گی، وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی. اور اپنے ڈریمز پہ کمپرومائز نہیں کرنا، اپنے فوڈ اور کپڑوں پہ چاہے کر لیجئے گا. اس کی اگزامپل میں یہ بتاتا ہوں کہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ میں نے 14-15 آلموسٹ منتھ ہو گیا مجھے جاب کرتے ہوئے. تو ایک نظر میں آپ کو اپنے کپڑوں پہ مروانا چاہتا ہوں جو میں پہن کے جاتا ہوں نا ڈیوٹی میں. تو وہ دیکھیں کہ مجھے اس ٹائم بڑی اشد ضرورت ہے کپڑے چینج کرنے کی، لیکن میں نے نہیں کیا کیونکہ مجھے پتا تھا جو میرا سیونگ بجٹ ہے وہ پھر ڈسٹرب ہوگا. تو یہ دیکھیے پینٹ کی حالت آپ کے سامنے ہے کہ بائک چلا چلا کے اس کا کیا حال ہو گیا ہے. اور اگر پینٹ کا یہ حال ہو گیا تو میرے سامان کا کیا حال ہوا ہوگا. خیر یہ ایک مذاق تھا. تو اور شرٹ کا دیکھیں کہ کولر سے کس طرح مطلب استعمال کر کر کے گھس گئی ہوئی ہے. تو یہ حالات ہیں، اس طرح میں نے پیسے اکٹھے کیے ہیں. تو بعض اوقات ہوتا ہے ایسے انسان کو کبھی کبھی پیسوں کی ضرورت پڑ بھی جاتی ہے. کبھی انسان ہیلپ لے لیتا ہے چاچو سے، تایا سے، ماموں، پھوپھو، خالہ سے، اپنے ریلیٹیو سے لے لیتا ہے. لیکن بعض اوقات حالات اس طرح کے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا دوسرا انسان. تو کبھی سوچ کے دیکھیے گا کہ ہم نے کبھی اللہ سے مدد مانگی ہے، کبھی سچے دل سے مانگی ہے مدد، کبھی اس طرح سوچا کہ کسی چیز کی ضرورت پڑی ہو تو کسی انسان کا خیال آنے سے پہلے ڈائریکٹ اللہ کا ہی خیال آیا ہو کہ نہیں میں اللہ رب العزت سے ہی مانگ کے دیکھتا ہوں. یقین مانے مانگ کے دیکھیں سچے دل سے، سچی نیت سے. انشاءاللہ آپ کو اس کونوں سے، ان رستوں سے ملے گا جہاں کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. تو سوچئے دیکھیے کہ صرف یہ دنیاوی چیزوں میں ہی ہم بھاگ رہے ہیں. ہمیں ریلیجیس سپورٹ کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ ہم کہیں نماز تو نہیں سکپ کر رہے، یا جو ہمارے اوپر ڈیوٹیز ہیں ہمارے دین سے متعلق کیا ہم وہ تو نہیں سکپ کر رہے جن کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں. تو ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیے گا، ان چیزوں کو ضرور سوچئے گا. اور جانے سے پہلے ایک لاسٹ بات آپ لوگوں سے شیئر کروں گا، اور وہ بات اس طرح ہے کہ سم ٹائمز نہیں بلکہ یوزلی ایسے ہی ہر انسان کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ جو ایک انسان کا جو ڈریمز ہیں اور جو اس کی فائنینشیل پاور ہے وہ دونوں ایکول نہیں ہوتی. تو بالکل اسی طرح ہی یہ چیز اللہ رب العزت کو بھی بالکل بہت صحیح طریقے سے معلوم ہے کہ جو میرے بندے کے ڈریمز ہیں وہ اس کی فائنینشیل پاور کے بالکل ایکول نہیں ہیں. تو اللہ آپ کی فائنینشیل پاور نہیں دیکھتا، وہ صرف آپ کا اسپرٹ دیکھتا ہے، آپ کا جذبہ دیکھتا ہے، آپ کی لگن دیکھتا ہے کہ واقعی آپ کتنے کو ڈیسپریٹ ہیں اس چیز کو پورا کرنے کے لیے. تو ڈیسپریٹ رہیں، موٹیویٹڈ رہیں، اپنے اندر ایک اسپرٹ، ایک جذبہ رکھیں، ہمت کرتے رہیں، انشاءاللہ ضرور ہوگا. اور امید ہے کہ جو میں نے آپ کو بات سمجھائی ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملوں گا آپ کے ساتھ ایک نیکسٹ اور بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو میں، جس کے لیے میں نے پیسے جمع کیا اور یہ سارا ویلوگ آپ لوگوں سے شیئر کیا. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا خیال اور دعاؤں میں رکھیے گا یاد. السلام علیکم.